بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وضو کرنے کے انعامات کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کرنے سے کون کون سے انعامات مل سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور وضو کے ذریعے سے انسان کیسے دولت مند اور مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وضو کا مقصد صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں وضو کے حقیقی فائدوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر سب لوگ یہ بات جان جائیں کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے اور کیسے باوضو رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ وہ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں ہی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وضو کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جو بھی انسان وضو کرنے کے بعد وہ وظیفہ کر لے گا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے۔ پیارے ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف یہ ایک وظیفہ کر لیں تو اس سے آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہر ایک مسلمان وضو تو کرتا ہی ہے، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دنیا میں کون سا انسان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانیاں اور تمام دکھ تکالیف جلد از جلد دور ہو جائیں، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کا کاروبار ہر روز ترقی ہی کرتا جائے اور اس کے بگڑے تمام کام سنور جائیں، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور تمام دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا ہو کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس کا اگلا ٹھکانہ جنت ہو جائے، مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ مل جائے، پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب اور پوری رات بغیر عبادت کیے عبادت کا ثواب ملتا رہے، اس کی نظر زندگی بھر کمزور نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی یہ تمام برکات اور فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اور صرف وضو کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ کرنا ہے تو یہ تمام فضائل و برکات آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہر روز کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو انسان روز استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ بھی بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ دن بھر انجانے میں گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ پورے دن بھر میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن جب قیامت کے دن ہمارے یہی گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے ان گناہوں پر دھیان ہی نہیں دیا، یا پھر ہم ساری زندگی ان گناہوں کو معمولی گناہ ہی سمجھتے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت ہر لمحے کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام گناہوں کو توبہ و استغفار کے ذریعے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے تب تک اس سے ہر روز جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو ان گناہوں کی معافی تلافی اس دنیا میں ہی حاصل کر لے تاکہ قبر میں اور حشر میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ وضو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا، انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کفایت دے کیونکہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں موجود وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 خصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوڑتی۔ نمبر 5، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ نمبر 7، جب تک وضو میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان میں رہتا ہے۔ مزید فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا۔ اگر غسل ہی اچھی طرح سے نہیں کیا تو پھر پاکی ہی نہیں ہے، اور جب پاکی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو بھلا نماز کیا پڑھیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی ہی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو اور پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے، جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے، اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر یہ کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص مقرب بندے اور رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بغیر عبادت کیے ہی ملتا رہے تو ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوئیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر سورۃ القدر پڑھ لیا کرے تو کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے۔ پیارے ناظرین، اب وضو کی دنیاوی فائدے بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، وضو جسم سے تمام بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 3، وضو ہمارے جسم کو ہر وقت تر و تازہ رکھتا ہے۔ نمبر 4، ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بارے میں آج کے جدید ایکسپرٹ بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 5، ناک دھونے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ دھول، مٹی اور کئی طرح کے جراثیم کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی انسان باقاعدگی سے وضو کرتا ہے تو اس کا جسم ایک دم سے تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے بدن پر بہت سے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جن کو وضو کرنے کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ وہ عمل بھی جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے۔ لہٰذا وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کے دوران فضول دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع ہے۔ منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت باتیں بالکل نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، وضو کرنے کے بعد آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین جانیے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آپ اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور شروع کریں۔ نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا اور اگر اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے ضرور جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے اور خوشحالیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔